صدارتی اختیارات کا استعمال، بائیڈن نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ شامی فوج کے روسی جیٹ طیاروں کی مدد سے باغیوں کے خلاف جوابی حملے۔ یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات کی معطلی کے بعد جارجیا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر کے انہیں قید کی ممکنہ سزا سے بچا لیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے قبل جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کی سزا میں تخفیف کے لیے صدارتی اختیارات استعمال نہیں کریں گے، تاہم اس وعدے کے برخلاف ان کا یہ اقدام اتوار کو سامنے آیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ رکھنے سے متعلق وفاقی قوانین کی خلاف ورزی اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق کیسوں میں ممکنہ طور پر جیل کی سزا ہو سکتی تھی۔ ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کا یہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب آئندہ 2 ماہ میں وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے ناانصافی اور اختیارات کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو آئندہ 2 ہفتوں میں اسلحہ رکھنے اور ٹیکسوں کے کیس میں سزا سنائی جانی تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روسی اور شامی جیٹ طیاروں نے شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی علاقے ادلیب پر بمباری تیز کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو ہونے والی اس کارروائی میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے میں ادلیب شہر کے وسط میں گنجان آباد رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادلیب ترکیہ کی سرحد کے قریب بڑا شہر ہے جہاں کے تقریباً 40 لاکھ لوگوں میں سے زیادہ تر عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ شامی فوج نے باغیوں کو کچلنے کے لیے اپنے زمینی دستے بھی اس علاقے میں روانہ کیے ہیں۔ ادھر ایران کے اعلیٰ سفارتکار عباس راغچی نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی اور شام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ بدھ کو عسکریت پسندوں اور شامی فورسز کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپوں میں کس طرح ایران شام کی مدد کر سکتا ہے۔ دنیا میں پلاسٹک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی معاہدے پر بات چیت کرنے والے ممالک پیر کو ایک متفقہ معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بات چیت اب آئندہ سال دوبارہ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی مذاکراتی کمیٹی کا یہ اجلاس جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہوا، جس کا مقصد عالمی معاہدے پر اتفاق رائے حاصل کرنا تھا اور یہ اپنی نوعیت کا آخری اجلاس تھا، لیکن بعض ممالک کی طرف سے اہم فیصلوں کو التوا میں رکھنے کی وجہ سے تمام ممالک مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بات چیت کے دوران معاہدے کی بنیادی دائرہ کار کے بارے میں اجلاس میں شریک ممالک کی رائے تقسیم تھی اور ان میں سے سب سے متنازع معاملہ پلاسٹک کی پیداوار، پلاسٹک کی مصنوعات اور ان میں استعمال ہونے والی کیمیکلز کے بارے میں تحفظات کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک کے لیے پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ لیبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے جنوبی لیبنان کے سرحدی گاؤں پر فضائی حملہ کیا ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے دیگر سرحدی دیہاتوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ اتوار کو ہونے والے یہ حملے گزشتہ ہفتے عسکری تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی معاہدے کے بعد ہوا ہے۔ ان حملوں میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ادھر نہ تو حزب اللہ اور نہ ہی اسرائیلی فوج نے سرحدی گاؤں پر ہونے والے حملے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہے۔ اسرائیل جنوبی لیبنان کے کئی دیہاتوں سے بے گھر ہونے والے افراد کو واپس نہ آنے پر زور دے رہا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جارجیا کے دارالحکومت میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان مسلسل چوتھے روز بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ مظاہرے حکومت کی جانب سے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ہونے والے مذاکرات معطل کرنے کے خلاف شروع ہوئے اور اب یہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران 3 کروڑ 70 لاکھ آبادی کے ملک میں جارجیا کی حکمران ڈریم پارٹی کے مبینہ آمرانہ طرز عمل اور مغرب مخالف اور روس نواز پالیسیوں کے ناقدین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔